یا 200 کروڑ نام کے ساتھ لفظ محمد جو جڑا ہوا ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ محمد تو اکیلے تھے، آج ان کی فوج 200 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں پھیل گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمنی بڑھنے دے، اس کو آل فال پکنے دے، دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ کھڑے ہو کر 10 نوجوان کھڑے ہو کر استقبال کریں، نعرہ تکبیر، اور آگے بڑھ جائیں غیرت ایمانی کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ تشریف رکھے، بیٹھ جائیں۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ تھندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خبردار کبھی بھی تبصرہ اسلام کے تعلق سے یہ کمس نہ مسجد میں، نہ خانقاہ میں، نہ مدرسے میں کہ اسلام خطرے میں ہے، نہیں ہے، ایسا کبھی خطرے میں نہیں رہا، نہ قیامت تک رہے گا۔ البتہ اپنے اوپر تبصرہ کریں کہ میری زندگی کے آج 50 سال ہو گئے، نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں، یہ 35 سال کی نماز کا میرا کیا ہوگا؟ میں 50 حج بھی کر لوں پھر بھی یہ 35 سال کی نمازیں میری ذمہ قضا ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ میری زندگی کے جتنے رمضان کے روزے قضا ہوئے ان روزوں کو رکھنا ہی پڑے گا۔ زندگی میں جب سے مال ہوا زکاة میں نہیں نکالتا تھا، جب سے مال ہے اس وقت سے حساب کرتے پائی کی زکاة نکالنی ہوگی۔ آج فرض ہوا تھا 15 سال پہلے، مگر میں نے ڈیلے کرتا رہا، لیٹ کرتا رہا، آج کریں گے، کل کریں گے، اس مکان کے بات کریں گے، اس دکان کے بات کریں گے، اس بیٹی کی شادی کی بات کریں گے۔ اس کمزوری کو دور کیجیے اور فوری حج کیجیے۔ بیٹی کی شادی رہے، مکان کی تعمیر رہے، پیسہ ہے جانے آنے کا تو پہلے حج کر لیں۔ حج کرنے کے بعد بیٹی کی شادی میں دیر نہ لگے گی، حج کرنے کے بعد مکان کی تعمیر میں دیر نہیں لگے گی، چونکہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں بندہ دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا پہ آمین کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ حج اور عمرہ یہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، یہ غریبی کو بھی مٹاتا ہے، اس لیے حج پہلے کریں، اپنی زندگی میں کے احوال کو سدھاریں، باقی اسلام پر تبصرہ مت کریں۔ اسلام کا وہ کارنامہ ہے 1400 سال میں کہ جب بھی کوئی مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، یا تو گالی دینے والا خود کلمہ پڑھ کے مومن بن جاتا ہے، یا پھر ان کے آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ کے مومن بنتی ہے، یا وہ خود ذلیل اور رسوا ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پر مصطفیٰ کی شان اور عظمت پہ ایک حرف کا کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ حضور کی توہین وہ دلی کی کوئی بندریا کر رہی تھی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے توہین کی، سارا ہندوستان کا دل، ہندوستان مسلمان کا دل دکھا، ہم لوگ مایوس ہو گئے، میرے پیغمبر کو گالی دی جا رہی ہے، جسے قاعدے سے کوئی ہندی نہیں آتی تھی وہ گالی مصطفیٰ کو دے رہی ہے، جس کو قاعدے سے کوئی انگریزی بولنا نہیں آتا ہے وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ایک پہلو یہ تھا سامنے کہ ایک بندریا اور ایک بندر نے مصطفیٰ کی توہین کی، ہم سب مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونا بھی چاہیے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر مصطفیٰ کی توہین کبھی نہیں برداشت کر پاتے، چاہے وہ توہین سویڈن میں ہو، چاہے وہ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو، جہاں بھی ہو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں، اس کو قتل کر دیں، ہم زندہ رہیں، نبی کو گالی دی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آج سے 1 سال پہلے، 6 سال مہینہ پہلے عرب ممالک کے سارے لوگ گستاخان رسول کے خلاف متحد ہو گئے۔ یہ دن جو پہلے ہم لوگ یہاں لڑتے تھے، تحفظ ناموس رسالت کی خاطر آگے آتے تھے، عرب والے ہنستے تھے، اعلیٰ حضرت کی تحریک کو وہ بھاؤ نہیں دیتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں ساری دنیا نے دیکھا توہین ہندوستان میں ہوئی، مصر چیخ پڑا، سعودی عرب چیخ پڑا، سودان چیخ پڑا، یہاں تک کہ بحرین اور کویت کی حکومت چیخ پڑی، نہیں نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ یہ کرکٹ تحریک کا اثر ہے کہ اب عربی بھی مصطفیٰ کی توہین کو سیریس لے رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنی توہین برداشت کریں گے پر اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں گے، یہ جو دن کے اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور عرب ممالک میں بھی گستاخان رسول کے خلاف ایک تحریک چلی ہے، یہ تحریک صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے عشق رسالت کی تحریک ہے۔ انہوں نے جو کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کیسے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنا ایمان بچانے کے لیے رضا کا نام کافی ہے، رضا کی تحریک کافی ہے، رضا کو پڑھنا ضروری ہے، رضا سے قریب ہونا ضروری ہے، ورنہ کس طرح کل مصطفیٰ کو گالی دیتا تھا، عرب والا کچھ نہیں بولتا تھا، کل 12ویں شریف کا دن آیا چلا گیا، عرب میں کہیں جھنڈا نہیں لہراتا تھا، لیکن رضا نے عشق
رسالت کی تحریک کو جو پروان چڑھایا ہے اس کا اثر آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں رمیش بھی کہتا ہے آج اسکول بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ رمیش بولتا ہے آج کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ پہلے مسلمان بارہ وفات کہتا تھا، لیکن آج رمیش کہتا عید میلاد النبی۔ مکانوں پہ جھنڈے، مسجدوں پہ جھنڈے، پارلیمنٹ بند ہے، عید میلاد النبی کی تاکید ہے۔ یہ دن کس کی محنتوں کے بعد دیکھنے کو ملا؟ 100 سال پہلے رضا نے کہا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ رضا کی تحریک آج جوان ہو گئی۔ جب تک ہندوستان میں گزٹیں چھٹی رہے گی، عید میلاد النبی کے جلوس نکلیں گے اور گھر میں جھنڈے لہراتے رہیں گے، ان تمام بہاروں کا صحرا احمد رضا خان کے سر پہ جاتا رہے گا۔ آج اگر عرب ممالک میں مصطفیٰ کے گستاخوں کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے، یہ جانے کے تحریک رضا ہے جو عرب میں داخل ہو چکی ہے۔ اس لیے رضا سے محبت کا مطلب ہوتا ہے اپنے ایمان کا تحفظ۔ رضا سے محبت کرنے کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد سے جو مذہب اہل سنت کی ریت رواج کو جو میں نے حاصل کیا ہے ان سب کے تحفظ کی تحریک۔ رضا چھڑنے کی چیز نہیں ہے، رضا ایمان پختہ کرنے کی چیز ہے۔ رضا گستاخوں سے دور رہنے کا پیغام سنانے کی چیز ہے۔ رضا کی کتابیں آج بھی دنیا بھر میں مناظرے میں ہتھیار کا کام دیتی ہے۔ رضا ایک بزرگ ہوتا تو صرف چادر چڑھتی اور سال بھر ایک عرس ہوتا، مگر رضا مجدد اعظم تھے۔ ان کی 1000 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ امریکہ سے لے کے سری لنکا تک جہاں بھی مناظرہ ہوتا ہے علم غیب پر، بشریت پر، امور پر، وہ احمد رضا کی لائبریری سے کتاب جاتی ہے۔ اور جب تک یہ کتاب رہے گی ڈنکا کسی کھانے والے پیر کا نہیں بجے گا، بلکہ ڈنکا احمد رضا خان کا ہی بجتا رہے گا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے، ڈونیٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے۔ رضا کا نام ان کی کتابوں سے زندہ ہے۔ رضا کا نام جو انہوں نے گستاخ رسول سے لڑائی بھی ہے اس لڑائی سے زندہ ہے۔ رضا کا نام جنہوں نے ہمارے ایمان اور سنی مراسم کی حفاظت کی ہے اس حفاظت کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے۔ اللہ گورا رنگ نہیں دیکھتا، اللہ ہمارا گھر مکان نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے۔ جو دین کا کام کرتا ہے وہ اگر پٹھان زیادہ ہو تو سیدوں کا اللہ اسے امام بنا دیتا ہے۔ اللہ کام دیکھتا ہے، اس کام کرنے والے کو جو عزت دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمارے محبوب گوہر صاحب ہیں، انہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نیا نام انہوں نے اپنا نام درج کروایا ہے۔ مظفر پور اور سیتامڑھی دیار کے لوگوں تم خوش نصیب ہو کہ آج پہلا شخص ہندوستان میں جو اعلیٰ حضرت کی مکمل بایوگرافی کو 2500 اشعار کی صورت میں اسے تبدیل کر کے ہندوستان کی پوری دنیا کے مانس پٹل پہ چھوڑا ہے۔ یہ صحرا انہی کے سر جاتا ہے کہ پوری دنیا سنیت میں پہلا آدمی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی کو نثر سے نظم میں منتقل کر کے نظم کے شائقین کی خواہش پوری کر دی ہے۔ اور جب تک قیامت تک ہندوستان میں منظوم سوال ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے، جب کوئی پہلا نام آئے گا جس نے قدم بڑھا کے ایسا کام کیا ہے وہ پہلا نام تیرے ہی دیار کے محبوب گوہر کا لکھا جائے گا۔ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو اپنے عالموں کو گفٹ دو، اس کتاب کو لے کر کے اپنے گھر کی لائبریری میں رکھو تاکہ جب آنے والے بچے جب اردو پڑھیں گے اس کتاب کو ہاتھ لگائیں گے تو اعلیٰ حضرت کو اشعار کی زبان میں سمجھ پائیں گے۔ تو آج رضا کی تحریک شمال ہوئی ہے جس کا اثر ہے کہ عید میلاد النبی کے جلوے اور بہاریں ہندوستان میں نظر آ رہی ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین میں یہ 2-4 لچے لفنگے بندر بندریا نبی کو گالی دیا تھا لیکن آپ نرفس ہو گئے، لیکن دوسرا منظرنامہ آپ نے نہیں سنا۔ تھائی لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر میگا ٹیجاسن جو سائنس کا بہت بڑا پروفیسر تھا، اس نے سائنسی دنیا میں تحقیق کرنا اپنی زندگی کا مشن بنایا اور پھر دنیا والوں کے سامنے انہوں نے ایک عجوبہ دریافت پیش کی۔ وہ دریافت یہ تھی کہ سر پر تو بہت سارے لوگوں نے کام کیا، برین پہ کام ہوا ہے، لنگز پہ کام ہوا ہے، اسٹمک پہ کام ہوا ہے، چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ پہ کام ہوا ہے، اور اس کے بعد مثال لنگز پہ کام ہوا ہے، وینز پہ کام ہوا ہے، لیکن ایک فیلڈ ہے اندر میں جو جس طرح کے کمپیوٹر میں لاکھوں چھیتر ہے، کوئی آدمی زندگی بھر اس میں ڈوب جائے کمپیوٹر کا پورا آپریٹر نہیں ہو پائے گا، چونکہ ایک بڑی دنیا ہے اس میں، جہاں پوری دنیا کے 800 کروڑ لوگوں کی ساری زندگی اس
میں اسٹور ہے، ہر ڈپارٹ کی جتنی بھی زبانیں جتنی بھی کتابیں ہیں، ایک بڑی دنیا ہے کمپیوٹر کی. کوئی چاہے گا میں سب کچھ جان لوں، نہیں جان پائے گا. اس طرح سے سائنس کی ایک دنیا ہے، ریسرچ اور تحقیقات کی. کوئی کہے میں سب کچھ جان لیا، ایسا نہیں ہے. یا برین کے ہزاروں ایکسپرٹ پیدا ہوتے ہیں، چونکہ برین میں جو نسیں ہیں، جو اس میں ہڈیاں ہیں، جو اس میں فلیکسیبلٹی ہے، اس پر الگ الگ طور پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں. ڈاکٹر میگاٹیک تیجاسن انہوں نے کہا کہ آج تک اس پر تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے یا درد کا احساس ہڈی میں ہوتا ہے یا درد کا احساس رگوں میں ہوتا ہے. میں اس پہ ریسرچ کروں گا، میں دنیا کو حیرت میں ڈال دوں گا. میں 10-20 سال تک اس میں اپنے آپ کو اس تحقیق کی آگ میں جلا دوں گا، مگر دنیا والوں کو ایک نئی دریافت میں دے کے رہوں گا. جو ٹھان لیتا ہے وہ کر لیتا ہے. محبوب بھائی کو اس سنگلاخ وادی سے گزرنے کے لیے 5 سال لگ گئے. کئی رات بھر عشاء سے لے کے فجر تک جاگ کر وہ اشعار لکھتے تھے. اشعار میں جہاں کمزوری تھی اس کو دور کرتے تھے، پھر اس سے زیادہ پختہ اشعار وہ لاتے تھے. قافیہ تلاش کرنا اور یہ سب کام ان کا تھا. انہوں نے محنتیں کی اور آج الحمدللہ ہندوستان کے اہل علم کے نزدیک ان کا وقار بلند ہوا ہے. انہوں نے شاعری کی زبان میں اعلیٰ حضرت کی بایوگرافی کو پیش کر دیا ہے. محنت کرنے والا مایوس نہیں ہوتا. میگاٹیک تیجاسن نے محنت کی، ایک موٹی کتاب لکھی اور کہا کہ میں پہلا سائنسداں ہوں جس نے دنیا کو کہا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، ہڈی اور گوشت میں نہیں ہوتا ہے. یہ میری دلیل ہے، یہ میری دلیل ہے، یہ میری تحقیق ہے، یہ میری ریسرچ ہے. ایک طرف یہ لچا نبی کو گالی دیتا تھا اور دوسری طرف خاموش تحریک اسلام کی کافروں کے دل اور دماغ میں اثر کر کے اسے اسلام کی طرف بلا رہی تھی. آج دنیا میں ہم وہی منظر دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، یہ مسلمانوں کے فلاں کو مار دیا، یہ فلاں کو مار دیا تاکہ مسلمان ڈر جائے، مسلمان نرفس ہو جائے. یہ فلاں جگہ فلاں نے حضور کو گالی دے دی، حضور کی توہین کیا، فلاں نے کارٹون بنا لیا. یہ مسلمانوں کو نرفس کرنے کی ایک میڈیائی تحریک ہے، ورنہ تم جان لے کہ سچائی اس سے ہٹ کر اور کچھ ہے. چونکہ یورپ کے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، امریکہ کے ویگیانک مصطفیٰ کو پڑھ رہے ہیں، جن بچوں کو روکنے کے لیے یہ ڈرامہ میڈیا پہ ہوتا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا، ان کے بچے سکون کی تلاش میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے سکون کی تلاش میں مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کا دماغ کنورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے اسلام کے خلاف تحریکیں چھیڑی جا رہی ہے. مگر کئی لاکھ چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میگاٹیک تیجاسن جی نے کہا درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. پوری دنیا میں اس کی اس تحقیق کو پذیرائی ملی اور اسلامک سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں ایک کانفرنس ہوتی ہے ہر سال یا 2-4 سال کے بعد. سائنس کیا کہتی ہے، قرآن اور حدیث کی تحقیق کیا بولتی ہے، اسی ٹاپک پہ بھی وہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں. سیمینار میں دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کی تحقیقات و تحقیقاتی مقالات کو پڑھے جاتے ہیں. میگاٹیک تیجاسن جی چونکہ اس وقت ابھرتے ہوئے ویگیانک تھے، ان کو دعوت دی گئی. وہ آئے، انہوں نے اپنا مقالہ پیش کیا اور کہا کہ تحقیق ہماری یہی ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، ہڈی اور گوشت میں نہیں. اور اس پر یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ میری کتابیں ہیں. ان کی دلیل سن لی گئی. اسلامک اسکالر کھڑا ہوا کہا حضرات میں میگاٹیک تیجاسن جی کی تحریک کو محنت کو داد دیتا ہوں. انہوں نے ساری دنیا کو پہلی بار بتایا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. ساری دنیا سنیں، میگاٹیک تیجاسن جی بھی سن لیں. اور میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہوں. کچھ اسلامک اسکالر نے کہا یہ قرآن 1400 سال پہلے دنیا میں نازل ہوا ہے. جس زمانے میں فزکس کیمسٹری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امریکہ نام کا کوئی ملک نہیں تھا، ہندوستان میں ایک اسکول اور کالج کا نام و نشان تک نہیں تھا. اس وقت میں گرو کے پاس لوگ جاتے تھے تو 4 بچے درخت کے سائے میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. مٹھی بھر چند لوگوں کے ہاتھ میں قلم تھا اور چند لوگ کتاب پڑھنا جانتے تھے. اس زمانے میں فزکس کیمسٹری کا تصور تک نہیں تھا. اس زمانے میں قرآن نازل ہوا. اس قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. میگاٹیک تیجاسن جی بھی سنے اور ساری دنیا سن لے کہ جو انہوں نے کئی سال تک دماغ جلا کے ایک نئی ریسرچ دنیا کو دیا ہے، وہ اس آیت کو پڑھیں، غور سے سمجھیں کہ آج 1400 سال کے بعد کی ریسرچ اور 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا. قرآن اللہ کا کلام. بندہ اس زمانے میں سائنس ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ سائنسی بات کو قرآن کریم میں مسلمانوں نے لکھ دیا ہے، لیکن اس زمانے میں سائنس کا نام تک نہیں تھا. جو 1400 سال کے بعد آج جو ریسرچ ہوئی اس کا کوئی تصور نہیں تھا 1400 سال پہلے. مگر میگاٹیک تیجاسن جی کے آنکھ پھٹی رہ گئی. انہوں نے کہا جلدی سے سناؤ. کہا قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، چونکہ قرآن پاک کا ٹاپک آخرت ہے، جنت ہے، اسی جنت آخرت اور جہنم کو بتاتے ہوئے مثال کی زبان میں، اشاراتی زبان میں جو باتیں کہی گئی ہیں زبردست سائنسی تحقیقات پہ روشنی پڑتی ہے. مثال بات ہے آگ میں جلانے کی، لیکن اسی
بات کو بیان کرنے کے لیے جو مثال دی گئی ہے اس کو غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سائنسدانوں کی تحقیقات ایک طرف، قرآن پاک کی ایک مثال ایک طرف۔ قرآن میں آیا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ میری زمین پہ رہتے ہیں، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، میری روزی کھاتے ہیں، وہ اگر میری آیتوں کا انکار کریں کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے نہیں اتری ہے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میری زمین، میرا آسمان، میری دینی روزی، میری ہوا، میری آگ، میری مٹی، میرا پانی، یہ سب میرا استعمال کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میری آیت کو ماننے سے انکار کیا ہم اسے جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور کلما نضجت جلودہم، جب اس کا چمڑا گل جائے گا، اس کی کھال گل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تاکہ اس کی جگہ دوسری کھال میں پیدا کر دوں گا۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو درد کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ نے ہڈی بدلنے کی بات نہیں کی، گوشت بدلنے کی بات نہیں کی، چمڑا بدلنے کی بات کی، کہ درد کا مزہ چکھانے کے لیے جب اس کی کھال آگ میں گل جائے گی پھر دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ کہا درد کا مزہ چکھانے کے لیے کھال کی تبدیلی کی بات اللہ نے کی ہے۔ یہ اس بات کی واضح روشن دلیل ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔ میگا ٹیک تیجاسن تھائی لینڈ یونیورسٹی کا پروفیسر یہ لنچا لفنگا 1 کروڑ ایک پلے میں، اور ایک طرف میگا ٹیک جیسا پڑھا لکھا آدمی کو ایک پلے میں رکھا جائے، یا علم و فن کا سمندر یہ 1 کروڑ لنچوں پہ غالب آ جائے گا۔ یہ کہتا ہے دنیا گواہ رہے میں پہلا ویکتی تھا جس نے اس فیلڈ میں ریسرچ کیا، اگر مجھ سے پہلے یہ بات قرآن میں موجود ہے تو پھر وہ ویکتی کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے خالق کا کلام ہے، اور انسان کے خالق کا کلام جب سامنے ہے تو پھر ہم کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا گواہ رہے میں پہلا ویکتی تھا جس نے تحقیق کیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہے، اور وہ تحقیق قرآن میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام حق ہے، قرآن سچ ہے، اللہ حق ہے۔ دنیا گواہ رہے کہ میں کلمہ پڑھ کے اب مصطفیٰ کا غلام بن رہا ہوں۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس لیے ایک قوم مسلم کبھی بھی مایوس مت ہونا، کبھی نرفس مت ہونا، بلکہ اسلام کے تعلق سے کبھی پھونڈا تبصرہ مت کرنا۔ چاہے اس دنیا کی ساری میڈیا مل کر اسلام کے خلاف زہر اگلے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تیرا ایک سجدہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو سجدہ کر کے دیکھ لے، تیرے مرض کا علاج، تیری ذلت کا علاج، تیرے قرض کا علاج اور تیرے حوصلوں کا علاج، جیسے جیسے زمین پہ سجدہ بڑھتا جائے گا اللہ یہاں حکومت دے گا، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت دے گا۔ بے نمازی ہونے کی کیفیت کو دور کر دے، اپنے گھر میں نماز قائم کر، اپنے گھر میں مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھنے کا ماحول قائم کر۔ جس دن اسلام کو جان گیا تو چہرہ تیرا اترا ہوا نہیں رہے گا، چہرہ مسکراتا رہے گا۔ یہاں مسکراتے رہیں گے، اور جیسے ایمان کی حالت میں مرے جنت کی ساری بہاریں آپ کا استقبال کریں گی۔ مصیبتوں کا علاج مصطفیٰ کے پڑھنے میں ہے، مصیبتوں کا علاج اپنے گھر میں روزانہ اپنے بال بچوں کو اسلام سکھانے میں ہے، مصیبتوں کا علاج اپنے علماء کرام سے محبت کرنے میں ہے، مصیبتوں کا علاج ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو سجدہ کرنے میں ہے۔ جو مصطفیٰ اور اللہ کی بات مانے گا اللہ اسے یہاں کافروں کے پاؤں میں فٹ بال بننے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ اللہ یہاں عزت دے گا، یہاں حکومت دے گا، یہاں سلطنت دے گا۔ جیسے ہی مرے گا مصطفیٰ کی جنت اسے عطا کر دے گا۔ دونوں جہان کی بہاریں حضور کی غلامی میں پوشیدہ ہیں۔ بس فلم کی کلچر کی غلامی چھوڑ دیجئے، مغربی کلچر کی غلامی چھوڑ دیجئے، اور اپنے سماج کے لچے لفنگے لوگوں کو بتا دیجئے کہ لچا لفنگا بننے سے تجھ کو عزت نہ ملے گی، تجھ کو عزت اس وقت ملے گی کہ تو محمدی بن جا، مصطفیٰ کا غلام بن جا۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، سچی خوشی دے گا، بیماری سے تمہیں رہائی دے گا، قرض کے بوجھ سے نجات عطا کرے گا۔ یہ دنیا کی بہاریں یہاں دے گا، اور جنت کی بہاریں مرنے کے بعد اللہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے مذہب کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیں آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو جہان علیہ السلام کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرما کر اس کی برکتوں کو بہت دنوں تک ہمیں محسوس کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ میں نے حضرت کی تقریر سے قبل